قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 10 محرم کے دن جو ہمارے پاس ختم شریف ہوا اس میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوا، تو اسی ضمن میں بہت سارے ایسے واقعات، بہت ساری ایسی باتیں ابھی باقی تھیں جو کہ تذکرہ شہداء کرب و بلا کے لیے بھی بڑا وقت درکار ہے۔ اس دن بھی کم و بیش کوئی 1 گھنٹے کا کم از کم بیان تھا، لیکن 1 گھنٹے میں بھی وہ موضوع کمپلیٹ نہیں کر پائے، تو کوشش یہی ہے کہ جیسے پہلے گفتگو ہوتی رہی انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ آج کچھ اس سے آگے بڑھائیں گے، اور اگر کوئی بندہ سابقہ گفتگو سننا چاہے اور وقت اجازت دے تو یوٹیوب پہ چینل ہمارا موجود ہے، اس میں وہ سارا بیان موجود ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اگرچہ اس دن بھی میں نے اس کے بارے میں وضاحت کی، آج میں ضمناً مختصر سی وضاحت کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف لوٹوں گا کہ شہداء کرب و بلا جب یہ شہید ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا جو کہ اس دن کا خلاصہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے لیے ماہانہ درہم و دینار اکٹھے کر کے صحابہ نے مشورہ کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور تاکہ آنے والے مسافروں کو، قافلوں کو اور جتنے وفد ملنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کے گھریلو اخراجات کو آسانی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبھا سکیں۔ تو حضرت سیدنا عباس جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے چچا ہیں، اس کام کو وہ لے کے آگے چلے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ درہم و دینار پیش کیے اور اپنا ارادہ بتایا، ساتھ ہی جبریل امی علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی ساری زندگی کی تبلیغ دین اور یہاں تک کہ میں نے جو صحبتیں اٹھائی، تکلیفیں برداشت کی، اس پہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرے تمام تر اخراجات کا مالک بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے، میں آگے خرچ کرتا ہوں۔ اللہ یؤتی وانا قاسم وانما انا قاسم، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو وہ ہے، اور سبب بھی وہی بناتا ہے۔ اور یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے جب قرض لینا پڑتا ہے تو نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ اعلیٰ شان ہے کہ کریم آقا علیہ السلام سب کو تالیف قلوب کے لیے، قریب لانے کے لیے ان کو یہ موقع دیتے تھے۔ ورنہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر بندے کے پاس کچھ اختیار ہو تو برملا کیا دیتا ہے کہ مجھے کسی کی کیا پرواہ، میں نے کسی سے کیا لینا ہے، یہ جملے ہوتے ہیں۔ مگر قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام کے حلم کے کہ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ یہود و نصارہ سے بھی آقا کریم علیہ السلام قرض لے لیتے ہیں۔ صحابہ کو بھیجتے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ قرض لے کے آ جاؤ، وہ جاتے اور لے کے آ جاتے۔ یہ قرض کا لین دین یقیناً محبت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ بندہ بر وقت وہ قرض کی ادائیگی کرے گا، اس کے دل میں محبت آ جائے گی کہ یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے، جتنے دنوں کے لیے پیسے لیے تھے اتنے ہی دنوں میں واپس کر دیے، اس سے پہلے واپس کر دیے۔ اس طرح کے ہزار واقعات ہیں۔ تو اسی آیت مقدسہ میں رب کائنات جل وعلا نے آگے کیا فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کی یقیناً یہ طلب ہے، آپ کے دل میں یہ طلب اور خواہش ہے کہ لوگ میری اہل بیت سے مودت کریں، تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اس بارے میں کہہ دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کچھ نہیں مانگتا تم سے، کوئی میرے لیے اخراجات کے انتظامات مت کرو، بلکہ جو اگر کرنا ہے تو یہ کرنا کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا۔ مودت مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بس اسی طرح انسان اہل بیت کی محبت کے بغیر زندہ نہ رہ سکے، بس یہ مودت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوما کرتے تھے، کبھی ان کے بوسے لیا کرتے تھے، یہ معمول تھا۔
اور صحابہ کبھی پوچھتے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جنتی پھول ہے اور جنت سے تشریف لائے ہیں، میرے رب نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب جاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام امام حسن امام حسین کو اپنی جھولی میں بٹھائے ہوئے ہیں، چادر اوپر لی ہوئی ہے، یہ عرض کرتے ہیں حضور جھولی کے اندر کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، تو جو ان سے بغض رکھے گا یقیناً اللہ بھی ان سے ناراض ہوگا۔ تو یہ اہل بیت کا پیار علماء فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کی آپ عبادتیں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج زکاتیں سب کچھ کر لیں، اگر ذرا برابر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت سے بغض موجود ہے تو بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامے سے ان کے نالین پاک صاف کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدائن فتح ہوا اور اس وقت آپ نے نذرانے دینے شروع کیے، وظیفے مقرر کیے، تو اہل بدر کو 1,000 دیا، اور ادھر جب دونوں شہزادوں کو 2,000 دیے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں، انہوں نے جا کے عرض کیا کہ امی جان ہمیں بھی 2,000 ملنے چاہیے تھے، میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ ماں نے جب ان سے بات کی تو ماں کی اس بات کو سن کے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، پوچھا بیٹے تم نے ایسے کہا؟ کہنے لگے حضور میں نے واقعی کہا کہ میں نے تو جنگ بدر بھی لڑی ہے، جنگ احد میں بھی شامل رہا، میں تو اتنا بہادر بھی رہا، آقا کریم علیہ السلام مجھے شامل رکھتے تھے، یہ تو ابھی چھوٹے تھے، تو ان کو 2,000 دیے، مجھے 1,000 دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا ان جیسا باپ لے کے آؤ، جو ان کا باپ ہے علی، ان جیسا تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ تو علی کا بھی خادم ہے، اور یہاں تک کہ ان جیسی ماں لے کے آؤ، تمہارے پاس تو ان جیسی ماں نہیں ہے، وہ تو فاطمہ بنت محمد ہیں، نبی کی صاحبزادی ہیں، اور اسی طرح ان جیسی نانی نہیں ہے، ان جیسا نانا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے خادم ہیں اور غلام ہیں۔ بس یہ کہنے کے بعد اپنے بچے کو سمجھایا، یہ بات مولا علی شیر خدا کو پہنچی، آپ نے فرمایا عمر تو جنتیوں کے چراغ ہیں، اگر یہ نہ کہتے تو اور کیا کہتے؟ تو جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی، آپ فوراً آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے علی پاک آپ اس طرح کریں، اگر یہ آپ نے فکرہ کہا ہے تو مجھے بتائیں کہ کس بیس پہ کہا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا کہ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں، جنت میں جو روشنی ہوگی عمر کی وجہ سے ہوگی، اور عمر کا نور اتنا ہوگا کہ پوری جنت روشن ہو جائے گی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے مجھے تحریر دے دیں تاکہ یہ بھی میں اپنے کفن میں رکھوں، یہ عقیدہ ہے عمر پاک کا۔ تو بہرحال باتیں مختصر کر کے میں ادھر آتا ہوں کہ کرب و بلا میں امام علی مقام کے ساتھ کون کون شہید ہوا؟ 18 لوگ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے کے اہل بیت میں سے تھے، آپ کے خاندان کے افراد تھے 18، اور 18 کے بعد 54 لوگ وہ تھے جو آپ کے رفقا تھے، آپ کے دوست احباب تھے، اور یقیناً آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے بعد شادی کی تو بہت ساری شادیاں کیں، اور اس میں یہاں تک کہ ایک تو اللہ جل شانہ نے کرم بخشی فرمائی کہ امام حنفیہ یہ پیدا ہوئے ایک ماں کے بطن سے، جبکہ ایک وہ تھی جو قبیلہ بنو کلب سے تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے عرض کی کہ حضور میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کی خادمہ ہوں، آپ کبھی بھی مجھے فاطمہ پہ کہہ کے نہ بلانا، اس لیے کہ کبھی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلائیں گے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ننھے شہزادوں کو ماں یاد آ جائے گی اور وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ مجھے کبھی بھی فاطمہ کا نام کہہ کے نہ بلانا۔ تو بہرحال مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی سمجھ رکھتے تھے اس حوالے سے، بچوں کی دل آزاری کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ فاطمہ جو بنو کلب کی لڑکی تھی، خاتون تھی، وہ اتنی عقیدت مند اور پیار کرنے والی تھی کہ وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مولا کہتی اور امام حسن امام حسین کو بھی مولا کہہ کے بلاتی۔ اللہ نے ان کو بیٹے دیے، 4 بیٹے، اس طرح ان کا لقب بنا ام البنین، ام البنین لقب بنا، یہی پکارا گیا۔ 4 بیٹے کون تھے؟ ان میں سب سے پہلے تو حضرت غازی عباس علمدار،
جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں شہید ہوئے، جنہوں نے اپنے بازو تو کٹوا دیے لیکن پانی کی بھرپور کوشش کی کہ میں لے کے آؤں، یہاں تک کہ ان کے گھٹنے میں ایک تیر لگا تو امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اگر میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا، آپ اپنے دست مبارک سے یہ تیر تو نکال دیں۔ اور میری امی جان کو بتانا کہ بیٹے کی مجبوری یہ تھی کہ اس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، اس وجہ سے اس نے مجھے یہ تکلیف دی تھی، تو ورنہ میں آپ کو کبھی اتنی تکلیف بھی نہ دیتا۔ اتنا پیار کرنے والے تھے حضرت غازی عباس علمدار، یہ بھی ام البنین کے بیٹے تھے، اور اسی طرح ایک ان کے بیٹے جعفر تھے، ایک عثمان تھے، ایک عبداللہ تھے، یہ چاروں کے چاروں کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ اور وہ ماں کتنی، میں کہتا ہوں کہ ہمت والی ہے، حوصلے والی ہے، کہ جس نے چاروں لختے جگر قربان کر دیے، اور یہاں تک کہ آخر وقت میں بھی انہوں نے ان کے غلامی کا دامن نہیں چھوڑا، ان کے غلامی کے ساتھ ہی رہے، غلامی کے ساتھ ہی زندہ رہیں، اور ہمیشہ کے لیے اہل بیت کا پیار اپنے سینے میں سما رکھا۔ چاروں شہید ہونے کے بعد بھی انہوں نے جب ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے چاروں لختے جگر شہید ہو گئے تو کہنے لگی مجھے بچوں کی پرواہ نہیں ہے، یہ بتائیے امام علی مقام کا کیا حال ہے، میرے امام اگر ٹھیک ہے تو میرے لیے سب کچھ ہی ٹھیک ہے۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر۔ بہرحال واقعہ کربلا ہو چکا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے ان کے سروں کو کاٹا، تقریباً کم و بیش 8 سے 10 سر ہیں جو کاٹے گئے اور نیزوں پہ چڑھا کے وہ لے جائے گئے وہاں پہ دمشق میں۔ لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا، پہلے انہوں نے اونٹوں کا بندوبست کیا، گھوڑوں کو بندوبست کیا، اور ایک ایک اونٹ پہ 3 لوگوں کو ننگی پشتوں پہ بٹھایا، جو کہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ کجاوے میں بیٹھ کے بھی سواری کر کے دیکھ لیں، اونٹ کی سواری اتنی مشکل ترین سواری ہے کہ یقیناً آپ کو 10 سے 15 منٹ میں پیاس لگ جائے گی، اتنا بندہ تھک جاتا ہے۔ تو مجھے ایک بار اتفاق ہوا کہ میں نے اونٹ کی سواری کی، میں نے کہا چلے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ادا کر لیں۔ تو اس سواری کے دوران میں 10 سے 15 منٹ اس اونٹ پہ بیٹھا، حالانکہ کجاوے میں بیٹھا تھا، لیکن یقیناً آپ سوچیں گے اس بات کو کہ اتنی مجھے حیرانگی ہوئی کہ اتنی پیاس لگی کہ میں نے فوراً نیچے اتر کے پہلے پانی پیا۔ بات یہ ہے کہ اس کے جھٹکے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ آج تو وہ گاڑی جو زیادہ جھٹکے دیتی بندہ اس گاڑی پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ پہلے آرام دہ گاڑی کا انتظام کرتا ہے۔ بہرحال یہ جتنا بھی یہ قافلہ تھا بظاہر یہ لوٹا ہوا تھا، حقیقت میں یہ لوٹا ہوا نہیں تھا، یہ آباد ترین قافلہ تھا۔ سارا کچھ انہوں نے حاصل کر لیا تھا، یہ سب کچھ کما گئے تھے، یہ لوٹے نہیں تھے۔ کہنے کو تو لوگوں نے کہا کہ لوٹ گئے، ایسا نہیں تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنا ہاتھ دینے کی بجائے اپنا سر مبارک دینا پسند کر لیا، لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ نہیں دیے۔ حالانکہ آپ نے چاہا تھا، آپ نے کہا تھا ابن زیاد کو کہ مجھے وہاں جانے دیجئے، میں یزید سے بالمقابلہ بات کر سکتا ہوں، ان بالمشافہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابن زیاد نے جانے نہ دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے لے کے جب وہ کوفے آئے، کوفے میں بھی یہاں تک کہ ابن زیاد کا جو کارنامہ تھا وہاں پہ بیٹھے، بہت سارے اور بھی رؤسا بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھیں اہل بیت کے حوالے سے۔ ابن زیاد حقیقت میں شرمندہ بھی تھا، دل ہی دل میں شرمندہ تھا، لیکن بظاہر وہ اپنے روب کو جھاڑ رہا تھا، لوگوں کو بڑا برا بھلا بھی کہہ رہا تھا۔ یہاں سے لے کے قافلہ پھر حلب پہنچے، حلب جو ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں پہ الحمدللہ مجھے وہ جگہ دیکھنا نصیب ہوئی جو عیسائی کا گرجا تھا۔ وہ عیسائی جب دیکھتا ہے کہ یہ کٹے ہوئے سر آئے تو اس نے پوچھا یہ کس کے ہیں، تو جب بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی کا نواسا امام حسین ان کا سر مبارک بھی ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ اس عیسائی نے بڑے بھاری داموں سے وہ سر مبارک لے لیا ایک رات کے لیے، ساری رات اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، یہاں تک کہ اللہ کریم جل وعلا کا کرم یہ ہوا کہ اللہ کریم جل وعلا نے یہ منظر دکھایا کہ عیسائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سر مبارک سے نور نکلتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں جاتا ہے۔ تو وہ اتنا آپ دیدہ ہوا، صبح ہی مسلمان ہو گیا، پھر اس نے گرجے کو گرا کے جتنے بھی اب عیسائی تھے ماتحت سب کو مسلمان کیا، اور اس گرجے میں اس پتھر کو محفوظ رکھا جہاں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اس کی اگر نہیں تو اس کو دیکھ سکتا تھا، وہ پتھر اس جگہ سے خون آلود اسی طرح ہے آج بھی۔ تو بہرحال دیکھنے کے لیے یہ بہت بڑی زیارت بھی ہے حلب میں۔
وہاں سے پھر قافلہ چلا دمشق، لیکن دمشق جانے سے پہلے جس بازار سے گزرا جو یزید کے دربار کو جا رہا تھا، وہ بازار، اس بازار میں حضرت سیداتنا فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی خاتون تھی۔ یہ وہ خاتون تھی جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی اور آپ کے گھر میں کام کرنے والی تھی۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ آپ نے جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب روزے رکھے تو ابھی امام حسن امام حسین چھوٹی عمر کے تھے، بیمار تھے، منت مانی کہ میں روزے رکھوں گی، اللہ ان کو شفا دے، صحت یاب ہو گئے، تو ان سب نے روزے رکھے، سیدہ فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ یہ وہ سیدہ فضہ جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اور 3 دن تک یتیم آیا، مسکین آیا اور قیدی آیا، اپنا کھانا اٹھا کے دے دیتے، کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرتے، یہ کیفیت تھی۔ تو سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لے کے آتی ہیں، قافلے والوں کو پانی پلا رہے ہیں اور پوچھتی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے والے یہی تاثر دے رہے تھے کہ یہ کچھ باغی اور سرکش لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کس جگہ کے رہنے والے تھے؟ کہنے لگے حکومت کے خلاف تھے، اس لیے قتل کر دیے گئے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، تو اس وقت وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی مدینہ تو وہ ہے جہاں پہ میں نے اپنی زندگی بسر کی ہے، وہاں پہ حسن ہوا کرتے تھے، حسین ہوا کرتے تھے۔ تو بتانے والے نے بتایا یہ حسین ہی کا تو سر ہے۔ تو اماں زاروں قطار روتی ہے، زاروں قطار روتی ہے۔ پھر وہ بھی دمشق میں یزید کے دربار تک جاتی ہے۔ وہاں کا منظر بڑا عجیب تھا۔ یزید نے جب سارے سر اپنے سامنے رکھے تو بڑا روب جھاڑا، یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین کو بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا، اور بیڑیاں اس حد تک تھی کہ نہ ٹانگوں سے آپ چل سکتے تھے، نہ ہاتھوں کو استعمال میں لا سکتے تھے، زنجیروں سے جکڑ کے آپ کو سواری پہ بٹھایا ہوا تھا، یہ حالت تھی۔ تو بہرحال وہ امام زین العابدین سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام زین العابدین، تمہارے باپ نے میری بیعت نہیں کی اور جو کچھ کرنا تھا، جو انجام ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ اس کے تلخ جملے تھے جو تاریخ میں آج بھی رقم ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یزید نے بہت بڑا ایک جملہ کہا۔ یزید کہنے لگا میں نے جو کیا ہے یہ بہتر کیا۔ یہ جملے اسی طرح تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ لوگ تو بڑی فیور کرتے ہیں نا یزید کی، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے فیور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک ایک سر مبارک جو سامنے پڑے ہوئے تھے اس پہ سٹک لگا کے پوچھا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا۔ اور جب باری آئی امام علی مقام کے سر مبارک کی، اس نے نہ صرف اپنی سٹک سے اس پہ مارا بلکہ ہونٹوں پہ سٹک لگائی، یہاں تک کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ پکار اٹھے کہ بدبخت یزید اپنی سٹک کو دور کر، تجھے کیا پتا یہ وہ لب ہے جو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، تجھے شرم آنی چاہیے، میرے سامنے کم از کم تم اس طرح کی جرت نہ کر، اپنی سٹک کو پیچھے کر۔ یہ کہنا تھا کہ یزید ششدر سا رہ گیا۔ اور ساتھ ہی ایک واقعہ اور رونما ہوا کہ سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پکار اٹھی، اے بدبخت یزید، تو یہ کیا کام کرتا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے بڑا خطبہ دیا طویل، لیکن صورتحال یہ کہ یزید یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں یار۔ آپ نے جب یہ جسارت کی نا یزید کے سامنے بولنے کی ہمت کی، تو یزید نے فوراً آرڈر دے دیا کہ اس اماں کو، اس بوڑھی اماں کو تو ابھی قتل کر دو نا۔ بس یہ کہنا تھا، کچھ جلادوں نے تلواریں نکالی، ابھی قتل کرنا ہی چاہتے تھے، کچھ اور تلواریں نکل آئیں جو سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ ہمارے قبیلے کی خاتون ہے، اگر کسی ایک نے بھی تلوار اس کے لیے اٹھائی تو ہماری تلواریں تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ بڑی جرت کے ساتھ ان لوگوں نے کہا۔ یہاں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پھر استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا لمبا وسیع کی مناجات بھی ہے، استغاثہ بھی ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہماری خاتمہ ہے اس کے لیے تو تلواریں نکل آئیں، ہم تو خانوادہ رسول ہیں، ہمارے لیے کسی ایک نے بھی تلوار ہماری حمایت میں نہیں نکالی۔ آج ہماری یہ آزمائش اور یہ تکلیف اور یہ اذیت کہ ہمارے سامنے سروں کو کاٹا گیا اور سارا سب ان کی بے حرمتی کی گئی، ہم سے یہ معاملات برداشت نہیں ہوتے۔ یہ ساری باتیں آپ نے ایک خطبے میں کہیں، خطبہ تو طویل ہے، مختصر میں نے اشارتاً عرض کیا۔ ایک یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ جب یہ
بات برملا اظہار ہوا کہ یہ نواسہ رسول کا سر مبارک ہے، تو پھر وہاں پہ ایک عیسائی موجود تھا. عیسائی نے بھی یہ بات کہہ دی کہ اے یزید، میں تو سفیر بن کے آیا تھا اپنے کام کی غرض سے، لیکن دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تم اتنے بے وفا ہو، اپنے نبی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا. ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گدھے کا کھر مبارک موجود ہے، گدھے کا ناخن، گدھے کے جسم کا ایک ٹکڑا جو کہ آخری پاؤں سمجھ لیں اس کا، وہ کٹا ہوا موجود ہے. آج تک ہم نے اسے ضائع نہیں کیا، ہم اسے اپنے پاس رکھتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، تبرک سمجھ کے رکھتے ہیں. ہم نے تو وہ ضائع نہیں ہونے دیا. تم نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. یہ بات تو اس عیسائی نے بھی کہی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یزید نے سمجھا کہ اب سارے درباری میرے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. پھر اس نے کیا بولا، اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے تو ابن زیاد کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ابن زیاد نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ ابن زیاد کا برا کرے. اب یہ جو لفظ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے وہ لوگ، ہمارے ہی مسلمان لوگ جو کلمہ گو بھی ہیں مگر کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور یزید کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ان کے لیے یہ جملہ، ان کو سچی بات تو یہ ہے کہ پھسلانے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی، یزید تو کہہ رہا ہے میرے بس میں نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد کا کام ہے. اور یہاں تک کہ اس نے بد دعا بھی دی کہ اللہ اس کا بدبخت کا برا کرے، اس لیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اب یزید نے حالات دیکھ کے اس کے بعد یہ الفاظ کہے تھے نا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس ایک فکرے کو لے کے وہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر قصور نہیں ہے تو ابن زیاد کو دوہری گورنری کیوں دی تھی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ابن زیاد نے اگر ایسا کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، تو ابن زیاد کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا اور سب کے سامنے اس کی گردن اڑائی جاتی. لیکن کوئی سزا بھی تو نہیں دی، بلکہ اس کو تو دوہری گورنری دے دی نا. اسی طرح عمر بن سعد جو تھا اس کو بھی اسی طرح انہوں نے رہ کی حکومت دینی تھی، وہ بھی دی. نہ تو رہ کی حکومت رہی، نہ وہ گورنریاں رہیں. لیکن آج بھی اگر نام ہے تو امام علی مقام کا نام ہے. تو بہرحال یہاں تک بس نہیں کی. پھر یہ جتنے بھی اہل بیت تھے یہ تو پھر وہاں رہ گئے، اور آج بھی ان کے مزار پرانوار اور امام علی مقام کی دونوں صاحبزادیوں کے مزار وہیں پہ ہیں. سیدہ فاطمہ صغریٰ کا مزار بھی وہاں پہ ہے اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی وہاں پہ ہے. جب ہمیں وہاں جانا نصیب ہوا تو یقیناً شہدائے کرب و بلا کی وہ باتیں یاد آئیں اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اور بھی علماء تھے، میں نے سب کو دیکھا کہ سب کی آنکھیں اشکبار تھیں. تو اسی طرح حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار پرانوار بھی وہاں دمشق میں موجود ہے، اور امام علی مقام کا سر مبارک بھی وہاں پہ جامع مسجد دمشق میں ایک جگہ پہ الگ سا حجرہ بنا کے دفن کیا ہوا ہے. جالیوں سے بندہ زیارت کر سکتا ہے. اور باقی سر مبارک ایک ہی جگہ پہ دفن کیے ہوئے ہیں اور اوپر دستاریں رکھی ہوئی ہیں. دستاروں سے پتہ چلتا ہے اتنی دستاریں پڑی ہیں، امامے پڑے ہیں، اور بندہ جب جالیوں سے دیکھتا ہے کہ یہ کیسا منظر ہے تو پھر ساتھ ہی نام لکھے ہوئے ہیں کہ جتنے وہ شہداء جن کے سر نیزوں پہ رکھ کے یہ ایسے اٹھا کے لے کے آئے تھے، وہ سارے سر وہاں پہ دفن ہیں. یہ بھی باب صغیر قبرستان جو ہے جامع مسجد دمشق، وہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. وہ پیالہ بھی موجود ہے جس میں امام علی مقام کے سر اقدس کو وہاں پہ دھویا گیا تھا، کیونکہ یہ جو لوگ لے کے آئے تھے اس وقت انہوں نے ان کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا. مٹی بھی اسی طرح لگی ہوئی تھی اور ریت بھی اسی طرح لگی ہوئی تھی. تو دھونے کے لیے جو پیالہ استعمال کیا گیا، جس جگہ پہ سر اقدس رکھ کے دھویا، تو پھر وہ سر مبارک دھونے کی جگہ آج بھی محفوظ ہے، تو وہاں موجود ہے. تو بہرحال یزید کی جو صورتحال تھی، اس نے پہلے بیان کچھ اور تھا، بعد میں بیان کچھ اور بنا لیا. تو بہرحال کچھ عرصے کے بعد یزید مر گیا اور بڑی ہی عبرتناک موت مرا. یقیناً اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے، کسی ایسی خاتون کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی جس نے اسے قتل کر دیا، اور اس کی قبر کا آج بھی نام و نشان نہیں ہے. بہت سارے لوگ کو اندازے سے کہتے کہ یہاں کہیں قبرستان میں اس کی قبر تھی، لیکن حقیقت یہ ہے پتہ کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن امام علی مقام کے سر اقدس کا بھی ہر بندے کو پتہ ہے، آپ کے جسد اطہر کا بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کرب و بلا کے میدان میں آپ کا جسم اطہر موجود ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معاملات اس طرح ہوئے. اور اس کے بعد یہ یزید نے پھر کیا کیا، یزید نے ابن زیاد کو دوبارہ حکم دیا کہ اب
پتہ چلا ہے کہ شہداء کربلا کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز اٹھا دی. آپ نے علم بلند کیا اور حرم کعبہ میں پہنچ گئے. آپ نے اپنی خلافت کا اظہار کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ شہداء کربلا کا بدلہ لوں گا اور یزید کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور کیسی میری نسبت ہے. یہ بھی چونکہ صحابی رسول تھے، عشرہ مبشرہ صحابی طلحہ بن زبیر بن العوام ان کے صاحبزادے تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کے کرم سے پھر یہ ہوا کہ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہیں علم لے کے اور خلافت کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر یزید کو اپنی حکومت ڈولتی ہوئی نظر آئی. اس نے ابن زیاد کو دوبارہ کہا کہ مدینہ پہ بھی حملہ کر دو اور مکے پہ بھی حملہ کرو. یہاں پہ ابن زیاد نے انکار کیا، تاریخ میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. ابن زیاد نے کہا کہ ایک غلطی تو مجھ سے کروا لی، میں اب دوسری غلطی کسی صورت نہیں کروں. جب یہ انکار کرتا ہے تو پھر مسلم بن عقبہ کو یزید کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور مدینہ طیبہ میں جا کے جتنے لوگ ہیں ان سے میری بیعت کرو. تو مسلم بن عقبہ وہاں پہ پہنچے. جب وہاں پہنچے تو 3 دن تک تو وہ انٹر ہی نہیں ہو سکے، لیکن جب 3 دن کے اندر انہوں نے بہانے بازیاں کر کے انٹر ہو گئے مدینہ طیبہ میں، وہاں جا کے انہوں نے کھلے عام قتل شروع کر دیا کہ جو بھی بیعت نہیں کرتا تھا اسے وہ قتل کر دیتا تھا. یہاں تک کہ 1200 کے قریب، ایک روایت ہے 1700 کے قریب لوگ شہید ہوئے وہاں اور 10,000 بچیوں کی عصمت دری کی گئی. یعنی یہ مدینہ کا تمام شہر مباح کر دیا گیا. وہ جو لیٹر اس نے لکھا تھا مسلم بن عقبہ کو دیا تھا یزید کی طرف سے، وہ یزید نے جو لکھا تھا وہ آج بھی تاریخ کے اندر اسی طرح موجود ہے. تو یزید کو چاہیے تھا کہ اگر اس کا قصور نہیں تھا وہ شرمندہ ہو جاتا، کم از کم دوبارہ اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیتا. لیکن اس نے تو مدینہ طیبہ میں بھی اس طرح کے حالات کریٹ کر دیے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے بندے رہے، نماز نہیں ہو سکی. لیکن سعید بن المسیب تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں 3 دن وہاں مجنوں بن کے رہا، لوگ مجھے مارتے، میں کبھی ہنس کے دکھا دیتا کبھی روتا. تو حالت یہ تھی کہ انہوں نے مجھے پاگل سمجھ کے وہاں چھوڑ دیا. 3 دن تک مسجد نبوی میں آقا کریم علیہ السلام کی قبر انور سے اذان کی آواز بھی آتی اور جماعت کی آواز بھی آتی. میں نے 3 دن بعد جماعت نماز پڑھی ہے. یہ ہے عقیدہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ مسلم بن عقبہ کا ایک سپاہی جاتا ہے ایک خاتون کے گھر میں، اسے کہتا ہے کہ جتنا مال ہے دے دو، کیونکہ لوٹنا یہ مباح کر دیا تھا کہ جس کو چاہو لوٹ لو. سارے فوجی لوٹ مار کر رہے تھے. یہ ایک سپاہی جب گیا، اس نے جا کے اس عورت سے مال طلب کیا. عورت کہنے لگی میرے پاس سوائے 6 ماہ کے بچے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تمہارے سپاہی لوٹ کے چلے گئے. تو اس نے کیا کیا، یہ بچہ پکڑا، دیوار سے پٹک دیا یہاں تک کہ اس کا سر پھٹا اور دماغ کا جتنا مغز تھا باہر نکل آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے دم دے دیا. اور ادھر یہ لشکر روانہ ہوتا ہے، مسلم بن عقبہ اس کی کمانڈ کر رہا ہے، یہاں تک کہ راستے میں ہی مسلم بن عقبہ کی موت واقع ہو گئی. پتہ نہیں کس کی بددعا لگی، کتنے لوگوں کا اس نے سر کاٹا ہوگا، کیا کیا کیے ہوں گے. یہاں تک کہ اس عورت کو جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقبہ راستے میں مر گیا ہے اور اسے فلاں جگہ پہ دفن کیا اور اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہو چکا ہے، وہ عورت کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، قبر کھولتی ہے. جب دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ اس کی لاش کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور اسے ڈنگ مار رہا تھا. یعنی اللہ کریم جل وعلا نے اسے دنیا میں ہی ایسا عبرتناک بنا دیا کہ قبر میں اس کو سانپ ڈس رہا تھا. تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ مسلم بن عقبہ کا لشکر وہاں پہنچا، وہ خود تو نہ جا سکا، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر بسرے پیکار ہوئے. تو واقعات تو بہت ہیں، مختصر میں نے کوشش کی ہے کہ یہیں پہ ختم کر دوں. اللہ جل شانہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً وہ جو اس سے پہلے والی گفتگو ہے وہ محرم کے حوالے سے 10 محرم کو ہی محفل میں کی تھی، وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے اگر کسی کو ضرورت ہو. میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ اکثر لوگوں کو یعنی کان کا ایک چسکا پڑا ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہو، اس میں شعر ہوں، اس میں دوڑے مائیے ہوں، جبکہ آواز کی بات نہیں ہے، بات نالج کی ہے. آپ کوشش کر کے اتنی محنت کر کے اتنے علماء سے اکتساب فیض کر کے اور بہت ساری کتابوں کو چھان کے اس کے بعد آپ کو میں نے کوشش کر کے یہ سارا کچھ دیا ہے. یہ آپ کے لیے ایک دستاویزی پروف بھی ہوگا کہ کل آپ زندگی میں تو نہیں رہوں گا لیکن آپ کو یادیں رہیں گی.
وہ ساری گفتگو الحمدللہ ریکارڈنگ میں موجود ہے، آپ وہ بھی سن سکیں گے اور یہ بھی سن سکیں گے۔ یقیناً اس میں بہت ساری کوتاہیاں لفظوں کی ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے جو بھی بیان کیا ہے یہ اکابر علماء سے سن کے بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے پیرزادہ رضا صاحب مصطفی صاحب، اور اس کے بعد پیر اجمل قادری صاحب، اور اس کے بعد پیرزادہ رضا صاحب مصطفی صاحب کے مبلغین۔ میں کبھی بھی لگی لپٹی نہیں کرتا، یہ ساری باتیں میں نے ان علماء سے سنی، اور کچھ کتابیں جو کہ دعوت اسلامی کی ہیں میں نے ان سے پڑھا۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باتیں سنانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں سنائیں گے، لیکن ان کی تصدیق نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جس بات کی تصدیق نہیں ہے آپ اسے آگے نہ بیان کریں۔ جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں یا دعوت اسلامی کے علماء جو کہ اتھینٹک علماء ہیں، جو وہ بیان کرتے ہیں، آپ نے وہ بیان کرنا ہے۔ جب بھی کسی کو واقعہ سنانا ہے من گڑت بات کے پیچھے نہیں پڑنا۔ یقیناً ہم الحمدللہ سچے مسلک والے ہیں، سچی بات کرنے والے ہیں۔ تو کہنے کے تو بہت کچھ کہا یزید کے حوالے سے، جتنے بھی لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، آپ نے اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو تاریخ میں لکھا ہے، جو علماء نے بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے وہی باتیں بیان کی ہیں۔ اب اسی حوالے سے اسی ضمن میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔